الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا رحمت للعالمین شفیع احمد مختار شفیع روز شمار محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا چاند آپ سب کو خوب خوب مبارک۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان و کرم، اس نے اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہمیں اور آپ سب کو بڑے پیارے پیارے دن عطا فرمائے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کا ہی صدقہ اور ان کا وسیلہ ہے کہ ہم ان مخصوص دنوں کی برکتیں حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست۔ اور اللہ کے دوست کا مرتبہ پانے کے بعد اللہ کی جانب سے امتحانات کیسے ہوتے ہیں، آپ کی آزمائشیں کیسی ہوتی ہیں، اللہ کی جانب سے آپ کو ابتلا میں کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے، یہ آپ کو پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے تبھی سے آپ امتحان سے گزارے جا رہے ہیں۔ بچپن ہی میں آپ اپنے والدین سے دور کر دیے گئے، اور جب بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم نمرود کے سامنے اعلائے کلمت الحق فرمائے، تو آپ نے حق کا جب اعلان فرمایا تو نمرود کی طرف سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ بھی ایک امتحان تھا آپ کا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم
میں سدرا پہ رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام لے کر آیا کرتا ہوں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل، تمہارے ذریعے سے اللہ تک اپنی حاجتیں پہنچانے کی کوئی مجھے حاجت نہیں ہے، کیونکہ جو رب میرا امتحان لے رہا ہے وہ خود ہر چیز سے واقف ہے اور جانتا ہے۔ یہ ان کا توکل دیکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھیے کہ اے جبریل، جس رب نے مجھے بھیجا اعلاء کلمت الحق کے لیے، جس پروردگار عالم نے میرا امتحان لینا مقصود ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، تو پھر کسی کے ذریعے سے اس کی بارگاہ تک اپنا پیغام کہلانے کی حاجت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، لیکن حضرت ابراہیم کا توکل اللہ کی ذات پر اتنا کامل تھا کہ آگ میں جا رہے ہیں لیکن کوئی فریاد نہیں ہے، آگ میں جا رہے ہیں مگر کوئی حاجت زبان پر نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہیں ہے، اور جب آپ اس امتحان کے لیے بالکل اثر پا تیار ہو کر آگ میں جا رہے تھے، تب رب کریم کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ جو آسمان سے باتیں کرتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو جاتی ہے، اور پورا آگ کا جو سمندر تھا وہ ایک باغ کا پھول کا باغ بن جایا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات پر توکل کا ایک بہترین ثبوت ہے ہمارے سامنے، اور پھر جب توکل کامل ہوتا ہے تو اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے یہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ معلوم یہ وہ بندے کا توکل اللہ کی ذات پر جب مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیر سے مدد فرماتا ہے۔ ہمیں بس مضبوطی کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے اس پر جمے رہنا چاہیے، تو یقیناً اللہ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کی غیر سے مدد فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا ایمان تو بڑا کمزور ہو گیا ہے، ہم اور آپ اپنے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے بہت پلپلے ہو گئے ہیں۔ ایک وظیفہ اگر ہم پڑھتے ہیں 4 دن تک اگر اس کی برکتیں نظر نہیں آتی ہیں تو ہم دوسرے وظیفے کے تلاش میں نکل جاتے ہیں، کوئی اور وظیفہ مل جاتا تاکہ فوراً ہماری دعا قبول ہو جاتی۔ ایک وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگر اس وظیفے کی برکتوں سے ہماری تکلیفیں دور نہیں ہوتی تو ہم کسی اور عالم صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا تھا 40 دن پورے پڑھنا، لیکن ہم 30 دن ہی نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں، کیا پتا نہیں اب چلو کسی اور عالم کے پاس چلا جائے۔ اور پھر بدقسمتی ہماری یہ ہے، مسلمانوں کی جہالت اور مسلمانوں کی اللہ اس کے رسول کی فرامین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہم اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے مسلمانوں اور عالموں کو چھوڑ کر کافروں اور بھوؤں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ تمہیں ملیں گے جو کافروں کے پاس چلے جائیں گے، پنڈتوں کے پاس چلے جائیں گے اور وہاں جا کر ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں گے۔ ارے شرم آنی چاہیے کہ ایک کافر کے پاس جا کر ہاتھ باندھ کر بیٹھ کر اور اس سے کہہ رہو کہ ہماری مشکلیں دور ہو جائیں، ایسا کوئی ہمیں وہ بتا دو۔ قرآن میں کیا نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں کیا نہیں ہے، ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے تو اس کی برکتیں ملتی، لیکن ہمارا ایمان چونکہ کمزور ہے اس لیے ہم ادھر ادھر در بدر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اے اسلامی بھائیوں، اگر مشکلیں ہیں، اگر پریشانیاں ہیں، اگر بے روزگاریاں ہیں اور اگر تکلیفیں ہیں تو آپ کسی ایک وظیفے کو پڑھ کر مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہیے، اللہ ضرور مدد فرمائے گا، یقیناً رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ لیکن ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ بس اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہماری مدد ضرور فرمائے گا، ہمیں کہیں ادھر ادھر بھٹکنے
جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا کامل توکل ہے تو حضرت ابراہیم کے صدقے میں ہمارے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کے جتنے بھی سمندر ہیں وہ سب انشاءاللہ آرام اور مسرت و شادمانی کے باغ بن جائے گا۔ لیکن ہمارا ایسا توکل ہونا چاہیے، اور ہم پیارے اسلامی بھائیوں پکی نیت کر لیں، بلکہ قسم کھا لیں کہ ہمیں کتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ آئیں مگر ہم کسی کافر کسی بھوئے کے پاس کچھ عمل کروانے نہیں جائیں گے۔ آپ کو اس پر قسم کھا لینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرواتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنا ایمان ہی بیچ دیں تو پھر دنیا کی زندگی اور دنیا کی دولت اور دنیا کی راحت کس کام کی ہے؟ ایمان بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہم کافروں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگائیں۔ اگر ایمان چلا گیا تو پھر آخرت ہماری برباد ہو گئی، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کفر پر خاتمہ ہو گیا تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے رہیں۔ اس لیے ایسی عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، کامل بھروسہ رکھیں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، کبھی اس کے محبوب کا واسطہ دیں، کبھی اور دیگر پیغمبروں کا واسطہ دیں، کبھی اور دیگر نبیوں کا واسطہ دیں، کبھی اولیاء کرام کا واسطہ دیں۔ جس کو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے بڑا پیار ہے تو ان کا وسیلہ اپنی دعاؤں میں دیں اور جمے رہیں، انشاءاللہ ہماری مدد ضرور ہو۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس پر عمل کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں جب کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے ابراہیم قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ کی ہو گئی تھی جب آپ کے گھر میں اسماعیل پیدا ہوئے۔ 100 سال سے زیادہ کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اکلوتے بیٹے تھے آپ۔ بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا تھا، اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم قربانی کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام رات میں سوتے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہوتا اے ابراہیم قربانی کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور آپ نے دمبے لیے اور لے جا کر قربان کر دیا۔ دوسرے دن پھر سوئے آپ، پھر وہی خواب کہ اے ابراہیم قربانی کرو۔ قربانی کا حکم تو دیا جا رہا ہے مگر کس کی قربانی کی جائے یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری رات بھی یہی خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے قربانی کرو تو صبح پھر ہوئی اور آپ اٹھتے ہیں اور جا کر 100 دمبے لے جا کر قربان کر دیا کرتے ہیں، اور وہ دمبوں کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تیسری رات پھر آپ آرام کرتے ہیں، بستر پر پہنچتے ہیں تو پھر خواب ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی آواز دے رہا ہوتا ہے اے ابراہیم قربانی۔ آج چونکہ تیسری رات تھی، 3 رات مسلسل خواب ہو رہا تھا اور آپ مسلسل قربانی کر رہے تھے، آج جب پھر یہی کہا گیا کہ قربانی کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا اے آواز دینے والے، اے مجھے قربانی کا حکم فرمانے والے، میں نے 2 دن تو قربانیاں کر دی ہیں، اب آخر آج مجھے پھر کہا جا رہا ہے کہ قربانی کرو، تو اب میں کس کی قربانی کروں؟ تب آواز آتی ہے ولدک اسماعیل علیہ السلام، اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی۔ اب بات کلیئر ہوئی کہ بیٹے کی قربانی مطلوب ہے۔ اب آپ تصور میں لائیے، ابراہیم علیہ السلام کا ایک طرف بڑھاپا ہے، دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام تنہا اپنے باپ کے اکلوتے ہیں، اور ایسے عالم میں رب کریم فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو صبح ہوتی ہے اور آپ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی شریک حیات ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان سے آپ پورا خواب بیان کرتے ہیں۔
اب غور طلب بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی بنیاد پر دمبے قربان کیے، خواب کی بنیاد پر آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی پوری تیاری کر لی، تو کیا خواب ہمارے لیے حجت ہے؟ تو یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے نبی جو خواب دیکھیں گے اس خواب پر ان کو عمل کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر ہم اور آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب پر ہمیں عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب کو عمل میں لانے کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی خواب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے خواب کی تعبیر کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں خواب کی تعبیر کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ خواب کی تعبیر تو لی جا سکتی ہے لیکن خواب پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی خواب دیکھے اور خواب دیکھ کر صبح ہی وہ تعبیر ڈھونڈنے نہ نکل جائے، بلکہ ایک مرتبہ کسی نے خواب دیکھا تو اب وہ صبر کرے، اور پھر جب دوسری مرتبہ سیم بالکل ویسا ہی خواب نظر آئے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور جب تیسری مرتبہ وہی خواب پھر نظر آئے تو اب اس کی تعبیر کے لیے کسی سنی عالم کے پاس پہنچ جائے اور کہے حضور میں 3 دن سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہم رات میں سوتے، خواب دیکھنا یہ انسان کی فطرت ہے، ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہر خواب کی تعبیر لوگ پوچھنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایک روٹین ہو گئی لوگوں کی، ایک ذہن بن گیا، کوئی بھی خواب دیکھا کوئی فون کرتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ذرا تعبیر بتا دیجیے۔ خواب دیکھنا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن ہر خواب کی تعبیر پوچھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں مسلسل کئی مرتبہ جب ایک ہی جیسا خواب دیکھیں تب اس کی تعبیر آپ کو پوچھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگرچہ نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ ان کی شان تھی کہ وہ اپنے خواب پر عمل کرتے تھے، مگر ہمیں اور آپ کو اپنے خواب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے یار ہمارے خواب میں ہمارے والد صاحب آ رہے ہیں، ابھی چند دنوں پہلے ہی ایک اسلامی بھائی کا فون آیا کہ حضرت میری والدہ کا انتقال ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب میری والدہ مجھے خواب میں آ کر کہہ رہی ہیں کہ بیٹے مجھے یہاں سے نکال کے دوسری جگہ دفن کرو، یہ قبر میرے لیے چھوٹی ہے۔ تو اب یہ خواب انہوں نے دیکھا، تو اب پیارے اسلامی بھائیوں اگر ہم بھی ایسا کوئی خواب دیکھیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم قبرستان پہنچ گئے اور اپنے جو ہے والدہ کی قبر یا والد صاحب کی قبر کو کھودنے لگ گئے اور کسی نے کہا کیا ہے تو بولا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ نہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ ایسے کوئی خواب دیکھیں تو اس پر فوراً عمل کرنے لگ جائیں، انتظار کریں۔ اگر ایک مرتبہ ایسا خواب ہوا ہے تو آپ اس پر توجہ نہ دیں، ہاں دوسری مرتبہ پھر اگر ایسا خواب آ رہا ہے تب بھی آپ اس پر اتنا دھیان نہ دیں۔ ہاں مسلسل اگر کئی مرتبہ ایک ہی خواب ہو رہا ہے تو اب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ علماء کی رہنمائی لیجیے کہ ایسی موقع پر ہماری شریعت ہمیں کیا اجازت دیتی ہے، ایسے موقع پر ہمارا مذہب کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، ایسی صورت میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہماری شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اب شریعت جو کہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر شریعت کہتی ہے کہ ہاں ان کو یہاں سے نکالنے کی اجازت ہے تو آپ وہ قدم اٹھائیں، اور اگر شریعت کہتی نہیں اجازت نہیں ہے تو 3 کیا اگر 30 مرتبہ بھی خواب آ رہے ہیں تو آپ کو اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہاتھوں ہاتھ اور بتا دوں، عموماً بارش کے دنوں میں لوگوں کی قبریں کھل جاتی ہیں، اور جب قبریں کھل جاتی ہیں تو گھر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار قبر کھل گئی ہے، اب اسے ہم کو پھر سے درست کرنا ہے، ہمیں پھر سے بنانا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کے رشتہ دار یا آپ کے خاندان یا آپ کے گھر والوں کی اگر کسی کی قبر کھل جاتی ہے تو آپ کو براہ راست اسے درست کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ شریعت کی رہنمائی نہ لے لیں، جب تک آپ اسلام کی طرف سے ہمارا مذہب کیا ہمیں بتا رہا ہے جب تک وہ جانکاری نہ لے
لے لیں تب تک آپ اس میں ہاتھ نہ لگائیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے یار ایک پٹلا گر گیا ہے تو لاؤ اس کو ہٹا کے پوری کھول ڈالیں اور پھر دوسرے نئے سرے سے بنا دیں. نہیں، شریعت کی طرف سے بالکل اجازت نہیں ایسا کرنے کی. جتنا کھلا ہے اتنا ہی پردے کے ساتھ رکھ کر ایک پٹلا اگر ایک پاٹیا ٹوٹ گیا تو دوسرا پاٹیا بھی آپ کو درست کرنے کی اجازت نہیں، کھولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ ایسے ہی کچھ بھی کریں لیکن اگر آپ کو قبر کھولنا ہے تو آپ بغیر شریعت کے رہنمائی کے اگر کریں گے تو آپ کی آخرت خراب ہوگی. اس لیے یاد رکھیں اگر ایسا کوئی بھی معاملہ آپ کے سامنے آئے تو آپ فوراً کسی بڑے عالم سے رابطہ کیجیے کہ اگر ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہمارے والدین ہیں ان کی قبر کھل گئی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے. شریعت رہنمائی دے، آپ اس کے مطابق عمل کریں، شریعت کا دامن پکڑے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی بہتر رہے گی اور آپ کی آخرت بھی بہتر رہے گی. شریعت سے چھوڑیں گے ہم تو ہماری آخرت بھی برباد ہوگی اور ہماری دنیا بھی برباد ہوگی. اسی طریقے سے طلاق کے معاملے میں لوگ اتنے سارے معاملات ہو جاتے ہیں، شریعت کی رہنمائی نہیں لیتے ہیں، 3 طلاق دے دیتے ہیں، 10 بار طلاق بول دیتے ہیں. شریعت کی رہنمائی نہیں لیتے ہیں کہ طلاق دینے سے پہلے ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے، شریعت ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے، قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں نہ بنے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہم یہ سب نہیں کرتے، پہلے طلاق دے ڈالتے ہیں اب مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. اب مولانا صاحب کیا مسئلہ بتائیں گے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ تو سب کر ہی ڈالا ہے نا، اب اس میں آپ کی کیا رہنمائی مولانا صاحب کر سکتے ہیں. اب آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ 3 طلاق دیا تو اب عدت گزارو اور حلالہ کرو، دوسرے سے شادی کرو اور پھر اس کے بعد جب عدت گزر جائے تب تمہارے ساتھ نکاح ہوگا. اب آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ یار یہ کیسے ہوگا. تو اگر پہلے ہی آپ نے پوچھ لیا ہوتا کہ ہماری شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے تو نہ حلالے کی نوبت آتی اور نہ ہی اتنے سارے لمبے مراحل سے آپ کو اور آپ کی بیوی کو گزرنا پڑتا، مسئلہ آسان ہو جاتا. لیکن آپ کی بیوی کو دوسرے شوہر کے ساتھ رہنا پڑا، اس کے مجرم آپ ہیں کیونکہ آپ نے شریعت کی رہنمائی نہیں لی. شریعت کی رہنمائی لی ہوتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑنا ہوتا. میں آپ کو اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، گھریلو میٹر ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، آپ وکیل کے پاس جائیں گے تو وکیل آپ کو یقیناً ہو سکتا ہے آپ کو یہی کہ ارے بھائی آپ کیوں ڈرتے ہو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ. ہو سکتا ہے وہ یہ بولے یوں کیس کر دو، یہ قلم لگا دیں گے تو وہ قلم لگا دیں گے. تو ان قلموں میں چکر میں آ کر آپ کے قدم گھس جائیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے کسی مفتی صاحب کے پاس جائیے، پہلے آپ کسی عالم صاحب کے پاس جائیے اور پھر ان سے شرعی رہنمائی لیجیے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے تو دنیاوی کچہریوں کی طرف جائیے، پہلے شریعت کی طرف آئیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتی ہے. ہمیں قربانی جب بھی کرنا ہے خوش دلی کے ساتھ کرنا. خوش دلی کے ساتھ کا مطلب یہ کہ ہماری اچھی نیت ہو کہ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھے توفیق دی گئی، قربانی مجھ پر واجب ہے اس لیے کر رہا ہوں، ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں. خوش دلی کے ساتھ یعنی خوشی خوشی آپ جانور خریدنے جائیں، لگے کہ ماشاءاللہ آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے جا رہے ہیں تو آپ خوشی خوشی قربانی کریں. اب جس شخص کے پاس اس وقت 35,000 روپے ہیں، اگر آپ کے گھر میں 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں کے اکاؤنٹ میں 35,000 روپے ہیں تو 5 پر قربانی واجب ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ کی بیوی کے پاس سونا اور چاندی ہے تو آپ کی بیوی پر قربانی ہے، آپ پر قربانی نہیں ہے. اگر والد صاحب کے پاس پیسے ہیں، وہ صاحب نصاب ہے تو والد پر قربانی واجب ہے، بیٹے پر نہیں. اور اگر بیٹا کماتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں تو پیسہ ہے لیکن باپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب باپ پر قربانی نہیں واجب ہے، بیٹے پر قربانی واجب ہے. تو یہ یاد رہے کہ قربانی گھر کے بڑے پر واجب نہیں ہوتی ہے بلکہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی. گھر میں جتنے ممبر ہیں صاحب نصاب سب پر قربانی واجب ہے. اب چاہے آپ سب کے نام سے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ایک ایک بکرا خریدیے، اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ ایک بڑا جانور خریدیے اور اس میں جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں سب کے نام آپ شامل کر دیجئے. تو اس طریقے سے آپ کے سارے گھر کے ممبروں کی ایک بڑے جانور میں قربانی ہو جائے گی. قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، کان کٹا نہیں چلے گا، دانت ٹوٹے ہوئے جانور نہیں چلے گا، لنگڑا جانور نہیں
چلے گا۔ ہاں یاد رہے جانور قربانی کا تندرست اور اچھا ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کے خود پیدائشی سینگ نہیں ہے تو پیدائشی سینگ اگر کسی کو نہیں ہوتے تو وہ جانور بھی اچھا اور خوبصورت لگتا ہے۔ تو اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے خصی کیا ہوا جانور، خصی کیا ہوا بکرا، اس کی بھی قربانی کرنا پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہیں تو جو خصی کیا ہوا بکرا ہوتا ہے اس کی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے خصی بکرے کی قربانی فرمائی ہے۔ اب آپ جانور لائے، قربانی کیا آپ نے، تو قربانی کے گوشت کو آپ کو بانٹنا ہے۔ تو قربانی کا گوشت اس کی کئی صورتیں ہیں، انشاءاللہ گوشت کیسے بانٹا جائے گا یہ اگلا جمعہ آپ کو ملے گا، میں اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال ہمیں قربانی کا اپنا ذہن بنانا۔ آپ لوگ بولتے ہیں حالات بہت خراب ہے، یار صدقہ کر دو، یاد رہے ایسی بھول مت کیجئے گا۔ اگر قربانی آپ نے نہیں کیا اور قربانی کی جگہ پر اگر آپ 1,00,000 روپے بھی صدقہ کر دیں گے نا تب بھی آپ کی قربانی آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، وہ واجب کی واجب ہی رہے گی۔ اس لیے کتنے بھی حالات خراب ہو آپ پر قربانی واجب ہے، اور حالات چاہے جتنے خراب ہوں ہر سال قربانی تو ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ چلانے لگتے ہیں ارے حالات بہت خراب ہے، حالات بہت، پچھلے سال بھی یہی بات تھی حالات بہت خراب ہے، اس سے پہلے بھی یہی بات، بقرعید آتی حالات خراب ہو جاتے، مگر الحمدللہ جیسے بقرعید قریب آتی جاتی حالات بہتر ہوتے چلے جاتے۔ تو آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، یار کچھ بھی ہو ہمیں تو قربانی کرنا۔ اب شریعت کی طرف سے ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں، چاہے ہم پورا جانور لیں اور چاہے ہم جو ہے بکرا خریدیں اور چاہے بڑا جانور خریدیں، جیسا ممکن ہو۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ قربانی کے لیے جانور خریدیے گا، اچھا خریدیے گا، تندرست خریدیے گا، بے عیب خریدیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور اس کی برکتیں ملیں گی۔ قربانی کے جانور میں آپ عقیقہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں قربانی اگر آپ کرتے ہیں تو بڑے جانور کی قربانی میں آپ عقیقے کا بھی حصہ لے سکتے ہیں، جیسے ممکن ہو بہرحال آپ قربانی ضرور کیجیے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ اعلان ایک تو یہ ہے کہ اس مسجد میں بقرعید کی نماز انشاءاللہ صبح 8 بجے ہوگی، بقرعید کی نماز اس مسجد میں انشاءاللہ تعالی صبح 8 بجے ہوگی۔ اور دوسرا ایک اہم اعلان یہ ہے کہ اس سال آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس کا چندہ نہ ہوا اور نہ ہی کوئی کرنے کے لیے آیا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آن لائن کیا یا جو بھی ترکیب ہوئی، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس وقت جتنے بھی جامعات اور مدارس تھے وہ سب آن لائن اس کی پڑھائی شروع ہے۔ حافظ کلاس وہ بھی آن لائن چل رہی، عالم کلاس وہ بھی آن لائن چل رہی ہے، یعنی باقاعدہ پورا سسٹم بنا ہوا ہے اور لوگ جو ہے اس میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ رمضان میں چندہ تو نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا، اب آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں، تو اب ظاہر بات ہے جو مسجدیں ہیں، جو مدرسے ہیں، جو دعوت اسلامی کے تحت امام ہیں، مولانا ہیں، ان کی سب کی تنخواہیں تو بہرحال جاری ہیں۔ اب اگر آپ سے کہا جائے کہ بڑی رقم دیجئے تو بڑی رقم تو نہ کسی سے کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اس وقت بڑی رقم دی جا سکتی ہے۔ آپ کے لیے ایک آسان طریقہ مرکز کی طرف سے کہ آپ کو ایک صدقہ باکس دے دیا جائے، گھر میں آپ وہ باکس رکھ لیجئے، روزانہ صبح اٹھیے، آپ دکان جا رہے ہوں، آپ اپنی جان مال کا صدقہ 2-5 روپے وہ ڈبے میں ڈال کے اپنے گھر چلے جائیں، اپنی دکان چلے جائیے، اپنی جاب چلے جائیے، اور جب 30 دن پورے ہو جائیں تو آپ جو ہے اس پورے ڈبے کو جو بھی خالی ہے کر کے اسے آپ میرے پاس لے کر آ جائیے، یا دعوت اسلامی کے مرکز پر لے کے آپ اس کی سلپ جمع کرا دیجئے۔ اگر 10 20 50 100 اسلامی بھائی یہ اپنے گھر میں صدقہ باکس رکھتے ہیں اور اگر 100 گھروں سے ہر مہینے 100 200 روپے بھی اگر حاصل ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے انشاءاللہ جو دین کا نظام چل رہا ہے وہ آپ کی تھوڑی تھوڑی مدد سے انشاءاللہ تعالی وہ چلتا رہے گا۔ تو آپ تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے، جتنے بھی یہاں ہیں یا دور سے آئے ہوئے سب سے عرض ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے گھریلو صدقہ باکس حاصل کیجئے، جو یہاں لوگ ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں اور گھریلو صدقہ باکس گھر میں رکھ کر اپنی جان مال کا صدقہ آپ ڈالیں گے، ثواب ملے گا، صدقے کی برکت سے آپ کی مشکلیں دور ہوں گی اور انشاءاللہ دین کا کام آسان ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ تمام اسلامی بھائی اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔